مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، اوقات نماز کے حوالے سے آپ نے ہمارا درس سماعت فرمایا. پچھلا جو ہمارا درس تھا، آج کا ہمارا درس اوقات مستحبہ کے حوالے سے ہے کہ کن وقتوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے. عزیزان محترم، فجر کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اتنی تاخیر کہ روشنی ہو جائے اس وقت پڑھی جائے. اور مستحب یہ ہے کہ کم از کم 40 سے 60 آیات قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کی جائے فجر میں. اور اس کے بعد اگر بالفرض کوئی فساد آ جاتا ہے نماز میں تو بعد میں بھی اتنا وقت باقی ہو کہ اس میں بھی 40 سے 60 آیات قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کی جا سکیں، تو اتنی روشنی کے وقت میں جو ہے وہ نماز فجر کو ادا کیا جائے. اسی طرح حاجیوں کے لیے مزدلفہ میں نہایت ہی اول وقت میں نماز فجر پڑھنا مستحب ہے. عورتوں کے لیے نماز فجر ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. اور اس کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں ان میں بہتر یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت وغیرہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز کو ادا کریں. اسی طرح جاڑوں کی ظہر میں جلدی مستحب ہے. جاڑوں سے مراد یعنی سردیوں کے. اور گرمی کے دنوں میں تاخیر مستحب ہے، خواہ وہ اکیلا پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ. ہاں، اگر گرمیوں میں نماز ظہر کی جو جماعت ہے وہ اول وقت میں ہوتی ہے تو پھر مستحب یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھے، تو وہی اس کے لیے مستحب ہے، اب تاخیر نہیں کرے گا. اسی طرح موسم ربیع جاڑوں کے حکم میں آتا ہے اور موسم خریف جو ہے یہ گرمیوں کے حکم میں آتا ہے. اسی طرح جمعہ کا جو وقت مستحب ہے وہی ہے جو ظہر کا ہے. عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ ہو کہ آفتاب زرد ہو جائے کہ اس پر بے تکلف، بے غبار و بخار نگاہ قائم ہونے لگے. دھوپ کی زردی کا اعتبار نہیں. اسی طرح بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز مثل اول میں پڑھیں اور عصر کی نماز مثل ثانی کے بعد پڑھی جائے. فرماتے ہیں کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آفتاب میں یہ جو زردی ہے یہ اس وقت آتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں. تو اسی قدر وقت کراہت ہے. یوں ہی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد جو جواز نماز کا جو وقت ہے وہ ہو جاتا ہے. یعنی جو فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جو 20 منٹ پہلے کا وقت ہے وہ اس کو مکروہ وقت کہا گیا ہے. اور اسی طرح بعد طلوع 20 منٹ کے بعد جواز نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے، نکلنے کے بعد جو 20 منٹ ہیں وہ مکروہ وقت کہلائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے جائز ہونے کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں بعد میں نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے. فرماتے ہیں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت مستحب کے 2 حصے کیے جائیں تو پچھلے حصے میں ادا کریں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. عصر کی نماز وقت مستحب میں شروع کی تھی مگر اتنا طول اس کو دیا کہ وقت مکروہ آ گیا. فرمایا اس میں کوئی کراہت وغیرہ نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کہ بادل کے دنوں میں کے علاوہ جو ہے مغرب کی نماز میں ہمیشہ جلدی مستحب ہے اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر بغیر عذر، سفر اور مرض وغیرہ
اتنا تاخیر کی کہ ستارے گتھ گئے، یعنی ستارے نکل آئے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی جان بوجھ کر اتنا طول دیا اور جو ہے وقت گزارتا گیا، اتنی تاخیر سے نماز مغرب ادا کی کہ ستارے وغیرہ نکل آئے تھے، تو فرمایا اس وقت جو ہے وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی جب جان بوجھ کر ایسا کرے گا۔ اگر کسی مجبوری کے تحت ایسا ہو گیا تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ عشاء میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے اور آدھی رات تک تاخیر مباح ہے، یعنی جب کہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑ چکے، اور اتنی تاخیر کہ رات ڈھل گئی یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانیاں سنانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں البتہ ضروری باتیں اور تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی، دینی مسائل اور صالحین کی محفل میں بیٹھنا، صالحین کے قصے بیان کرنا سننا، مہمان سے بات چیت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، فضول اگر ایسے وقت گزارنے تو عشاء کے بعد جاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر بات مکروہ ہے، یعنی جب فجر طلوع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک اس پورے وقت کے اندر جو ہے صرف ذکر الہی ہی ہونا چاہیے۔ جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہو اس کو آخر رات میں وتر پڑھنا مستحب ہے، ورنہ سونے سے پہلے ہی پڑھ لے۔ اسی طرح اگر اس کی بعد میں آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو وہ اٹھ کر جو ہے تہجد پڑھ لے، وتر کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بادل کے دن عصر اور عشاء کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے اور باقی نمازوں میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح میدان عرفات اور مزدلفہ فرمایا اس حکم سے مستثنا ہیں، اس لیے کہ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی جو نماز ہوتی ہے یہ ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء جو ہے یہ عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں سفر میں جانا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی بھی ایسی صورت ہے تو عزیزان محترم اس میں جو ہے دو نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اس کی اجازت کیا ہے؟ میدان عرفات میں ہے اور مزدلفہ میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر 4 بجے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت 4 بجے شروع ہو جاتا ہے، تو اب کسی نے نماز ظہر جو ہے 3:50 پہ پڑھی، اس وقت اس نے شروع کی۔ اب جیسے ہی وہ نماز ظہر پڑھ چکا تھا تو جیسے نماز ظہر اس سے وہ فارغ ہوا تو اس کے بعد آگے نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو اب اس میں جا کر اس نے نماز عصر پڑھی ہے، تو لہذا ہر نماز اپنے وقت میں ہوئی ہے، یعنی ظہر کی نماز آخر وقت میں اس نے پڑھی ہے اور آگے عصر کی نماز جو ہے اس نے اپنے اول وقت میں پڑھی ہے، تو دونوں نمازیں بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی نے ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی تو ظہر کی تو اس کی ہو جائے گی، لیکن عصر کی نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے عصر میں جا کر ظہر اور عصر پڑھی تو ظہر کی اس میں قضا پڑھی جا سکتی ہے، ادا نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔